اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، زبان سے بھی نہ پہنچے اور ہاتھ سے بھی نہ پہنچے۔ اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرو۔ دیکھا نہیں، زبان کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نے سب سے پہلے کیا کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ زبان کا زخم ہوتا ہے، زبان کا زخم جو انسان کو چاقو اور کھنجروں کا زخم بھرا جا سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دے دیا جاتا ہے وہ نہیں بھرتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی ویدی، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں۔ کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو، کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ من اشارہ من اشارہ من اشارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اشارہ کرنا بھی حرام ہے، چہ جائے کہ اس کو مارا جائے، چہ جائے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ماریں اور پیٹیں۔ مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات، اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے، وہ مارنے اور پیٹنے کو، ہاتھ پیر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ، اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے، ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے، اسلام لایا ہے، یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ اب دلیل سنیے۔ جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ، جنگ بدر کے اندر 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر کے لایا گیا۔ سنیے، بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے صحابی تم 5 لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اے صحابی تم 10 آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ سب کو حکم دے دیا، ایک آدمی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے۔ 7 لوگوں نے مل کر 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں۔ ان کافروں میں جو 70 کافر لائے گئے، ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر، ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے۔ کس کے بھائی تھے؟ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے، اور مصعب ابن عمیر صحابی ہیں۔ عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی۔ مصعب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے۔ مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے جنگ بدر میں، نبی کا ساتھ دے رہے تھے، اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگ بدر میں، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف۔ عجیب جنگ تھی۔
अबू बकर नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन अबू बकर का बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है। अजीब अजीब मामला था, अजीब जंग थी, पहली जंग थी इस्लाम की, बाप बेटे के खिलाफ, बेटा बाप के खिलाफ, यहाँ भाई भाई के खिलाफ। जब आदी इब्ने उमैर भी पकड़ा गया काफिरों के साथ, और जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, तो वहीं पर मुसाब इब्ने उमैर, आदी का सगा भाई भी खड़ा था। आदी इब्ने उमैर के सगे भाई मुसाब इब्ने उमैर खड़े थे, वो अपने भाई के पैरों में पड़ने वाली बेड़ियां देख रहे थे। तो मुसाब इब्ने उमैर ने आकर उस सहाबी से कहा जो उनके भाई के पैरों में बेड़ियां डाल रहा था, थोड़ा सा टाइट करो, यहाँ से कसो। अरे ये फौरन बेड़ियां तोड़ने में बड़ा माहिर है, ये ताला तोड़ के भागने में बहुत माहिर एक्सपर्ट है, इसको पकड़ो, यहाँ से कसो, यहाँ से उसको जकड़ लो, कहीं भाग ना जाए। तो वो साहब ये रसूल को मालूम नहीं था कि ये इनका सगा भाई है। वो सहाबी जो उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, मुसाब से कहते हैं कि तुम तो मेरी अच्छी मदद कर रहे हो, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ बता रहे हो। बेड़ियां बहुत टाइट कर दी। जब बेड़ियां कसी जाने लगी, टाइट होने लगी, तो आदी इब्ने उमैर को गुस्सा आता है और मुसाब इब्ने उमैर से कहता है, मैं थूकता हूँ तेरे जैसे भाई के ऊपर। जो काफिर भाई था वो मुसाब अपने सगे भाई से क्या कह रहा है, मैं थूकता हूँ तेरे चेहरे पर, शर्म नहीं आती तुझे? कैसा तू मेरा भाई है? तेरे सगे भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं और तू खड़ा होकर देख रहा है और मशवरा और दे रहा है कि टाइट कर दो। लगता है तेरी रगों में उमैर का खून नहीं दौड़ रहा है। अरे उमैर का तू भी बेटा है, उमैर का मैं भी बेटा हूँ, एक ही बाप की हम दोनों संतान हैं, औलाद हैं, लेकिन तेरे भाई होने पर मुझे शर्म आती है। तू कैसा मेरा भाई है? मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये जुमला सुना आदी की ज़बान से, अपने सगे भाई की ज़बान से, तो चीखते हुए कहा, खामोश, हाय आदी, चुप, खामोश। किस भाई की बात कर रहा है तू? हाय आदी, तेरी रगों में भी उमैर का खून है, मेरी रगों में भी उमैर का खून है। तू भी जिस बाप का बेटा है, मैं भी उसी बाप का बेटा हूं, ये सब कुछ सच है, लेकिन तू मेरा भाई नहीं है। आए आदी, तू मेरा भाई नहीं है। आदी कहता, वाह, बाप एक माँ एक, खून तेरी रगों में भी दौड़ रहा है, मेरी रगों में, फिर भी मैं भाई नहीं। मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, ये सच है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक, तेरी माँ मेरी माँ एक। जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि तू मेरा भाई है। आदी कहता, फिर तेरा भाई कौन है? अगर मैं तेरा भाई नहीं हूँ तो मुसाब इब्ने उमैर कहते, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां टाइट कर रहा है। मेरा भाई वो है, इसलिए वो मेरा भाई है क्योंकि उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा है, और तूने ये कलमा नहीं पढ़ा है। कलमा शरीक भाई दूध शरीक भाई से अफजल है। कलमा शरीक भाई दूध भाई से ज्यादा अफजल है, उससे ज्यादा सम्मानित है। मैं इसको भाई मानता हूं, तुझे भाई नहीं मानता। मेरे भाइयों, मुसाब इब्ने उमैर का ये जुमला हमें बतला रहा है कि इस्लाम लाने के बाद एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान को अपने सगे भाई से ज़्यादा अहमियत देता है। कलमे की बुनियाद पर जब कोई भाई बन जाता है तो सगे भाई से ज़्यादा अहमियत रखता है। यही तो वजह थी कि गालिबन ग़ज़वा मौता के मौके पर
اللہ کے نبی نے کچھ صحابیوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے متعین کر دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے متعین کر دیا۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، غزوہ موتا کا یہ منظر، جو صحابہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں زخمی کوئی صحابی پڑا ہے۔ ایک جھاڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک صحابی کراہتے ہوئے نظر آئے، میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، کوئی مجھے پانی کے چند قطرے دے دے۔ یہ صحابی پانی کا پیالہ لیے ہوئے تھے، اس زخمی بھائی کے پاس جاتے ہیں، لو یہ پانی پیو۔ انہوں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا زمین پر اور اپنے زخمی صحابی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پانی کا پیالہ اٹھا کر ان کو پلانا چاہا۔ ہونٹوں تک پیالہ جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی ابھی حلق کے اندر نہیں گیا، اتنے میں دوسرے صحابی چیختے ہیں، پانی پانی، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلاتا۔ میرے بھائی، تمہیں پانی پلانے والا کوئی آیا ہے؟ اگر پانی زیادہ ہو تو ایک گھونٹ چھوڑ دینا، میں بھی پانی پی لوں گا۔ اس صحابی نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا۔ دیکھ کے آؤ ذرا اس آدمی کو، دیکھو جو کرا رہا ہے، دیکھو وہ مجھ سے زیادہ زخمی لگتا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی تڑپ ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے اس کو لٹایا اور دوسرے صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچ گئے، ان کو اٹھایا، پانی کا برتن ان کے ہونٹوں تک لے گئے، ابھی حلق کے نیچے قطرہ نہ گیا تھا، ہونٹوں سے پیالہ نہ لگ پایا تھا، اتنے میں تیسرے چیختے، میرے بھائی اگر ایک گھونٹ پانی بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، اگر تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے تو مجھے بھی دے دینا، اگر زیادہ ہو چند قطرے ہی مجھے مل جائیں تو کافی ہے، میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ اس دوسرے نے بھی کہا، دیکھو ان کے پاس جاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگتے ہیں، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اس آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کو پانی پلانے جاتے ہیں۔ اس آدمی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، انہوں نے پانی کا پیالہ زمین کے اوپر رکھا، اس صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہوئے ہی اس صحابی کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ یہ پانی کا برتن ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کھل نہیں رہے ہیں، انہوں نے سینہ چیک کیا، دھڑکنیں نہیں ہیں، پانی کا پیالہ زمین پر رکھا، ان کو ہلایا ڈولایا لیکن سمجھ گئے ابھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ، تیسرا آدمی پانی بھی نہیں پی سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا چلو دوسرے کے پاس آئیں، لوٹ کر اس کو ہی پلا دے۔ جیسے ہی دوسرے کے پاس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آوازیں بھی بند ہو چکی ہیں، وہ بھی پانی پانی اب رہی پکار رہا ہے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چلو پہلے کے پاس چلیں جس سے پہلے بار ملاقات ہوئی تھی، اس کو پانی پلایا تھا۔ جیسے ہی اس کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پہلا بھی حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، وہ بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ بھی جنت کی نعمتوں میں اس کی روح جا چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیاسے تھے لیکن اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی پیاس کو قربان کر دیا، اس کی طرف ریفر کر دیا۔ دوسرے کو پانی کی ضرورت تھی لیکن اس نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا۔ تیسرے پہ کے پاس گئے تو پانی کا پیالہ لے جانے سے پہلے ہی وہ جہاں فری کے سپرد کر چکا۔ لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے، دوسرے نے بھی
دوسرے نے بھی تیسرے کے لیے اپنی جان دے دی، لوٹ کر پہلے کے پاس آئے، پہلے نے دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے مر مٹنا جانتا ہے۔